15 رمضان المبارک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی اہل بیت کے لیے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک رب تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی اہل بیت کو پاک کرنا چاہتا ہے، ارادہ کرنا چاہتا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اتنا پاک کرنا چاہتا ہے کہ بہتر سے بہترین پاک کرنا چاہتا ہے۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ان سے بھی بڑا پیار کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام سے یہ بھی بڑا پیار کرتے تھے۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی بردبار تھے، اور سخاوت کے اعتبار سے ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مانگنے والا آتا ہے ان کے پاس، اگر مال موجود ہوتا تو اس کو اتنا مال دیتے کہ 1,00,000 درہم ایک شخص کو دے دیا کرتے تھے، اتنی سخاوت تھی ان کی۔ اور حضور علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بڑا ہی خوب ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی۔ اور آگے اس کا دوسرا رخ بھی بتایا کہ جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا، نفرت رکھی، حضور فرماتے ہیں اس نے حسن اور حسین سے نفرت نہیں رکھی بلکہ مجھ محمد علیہ السلام سے نفرت رکھی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے نواسوں کے ساتھ محبت کا بھی اظہار کیجیے گا۔ اور روایات کے اندر ان کی فضیلت کے اعتبار سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور علیہ السلام کا آخری وصال کا وقت آیا نا، جب حضور علیہ السلام علالت کے اندر تھے، فرماتی ہیں کہ میں امام حسن اور امام حسین کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر لے کر آئی، اور حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وراثت میں سے امام حسن کو بھی حصہ دیجیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بھی حصہ دیجیے، اور پھر قربان جاؤں نبیوں کی وراثت کیا ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے مال و دولت عطا نہیں کیا، کیوں؟ حضور علیہ السلام کی ایک اور روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو عالم ہوں گے میری امت کے اندر وہ نبیوں کے وارث ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کے پاس وہ علم ہوگا جو رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے قرآن کی صورت کے اندر، ان کے پاس قرآن کا علم ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام سے جب عرض کیا نا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن و حسین کو وراثت عطا فرمائیے، تو قربان جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ محمد کی ہیبت کے اندر سے اور مجھ محمد کی جو سرداری ہے، ہیبت اور سرداری کا میں وارث امام حسن کو بناتا ہوں۔ اور پھر فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا عطا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ میری جو جرت ہے نا، مجھ محمد کی جو جرت ہے، جو بہادری ہے، اور مجھ محمد کی جو سخاوت ہے، اس سخاوت کو اور اس بہادری کو وراثت کے اندر امام حسین کو عطا فرماتا ہوں۔ یہاں تک حضور علیہ السلام محبت کرتے تھے۔ اور اس الغابہ کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام کے دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس کے اندر کشتی کر رہے تھے، آپس کے اندر پیار محبت کے ساتھ جس طرح کشتی کا انداز ہوتا ہے وہ کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے تھے کہ جلدی کرو جلدی کرو، یعنی تبکی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ دے رہے تھے کہ اے حسن جلدی کرو جلدی کرو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین چھوٹا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چھوٹے کو دلاسا دیا جائے، آپ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دے رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں حسن کو دلاسا دے رہا ہوں اور جبریل امین حسین کو دلاسا دے رہے ہیں۔ یہاں تک اتنی ہی محبت۔ اور حضور علیہ السلام کی ایک روایت، مصطفیٰ کریم علیہ السلام حالت نماز کے اندر تھے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سجدے کی حالت کے اندر تھے نا، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آئے، حضور علیہ السلام کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو گئے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ لمبا کر دیا. جب سجدہ لمبا کیا، نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سجدے کو لمبا کرنے کا حکم نازل ہو گیا ہے کہ آج سے ہم سجدے کو لمبا کیا کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سجدے کو لمبا کرنے کا حکم تو نہیں آیا، لیکن میری پیٹھ کے اوپر حسن و حسین سوار تھے، میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں اپنے سجدے کو چھوڑ کر آپ حسن و حسین کو نیچے کر دوں. ہاں، اتنی محبت کیا کرتے تھے. اور اسی لیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان شہزادوں سے محبت کیجیے، کیونکہ ان سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور جس شخص نے ان سے بغض رکھا یہ منافقت کی علامت ہے، ایمان سے خارج ہونے کی علامت ہے. اسی لیے اتنی ان سے محبت کرے، اتنا پیار کرے. یقین جانیے اگر ہمارے دل کے اندر اہل بیت کے ذرہ برابر بھی نفاق ہمارے دل کے اندر ہوا نا، تو ہم جنت میں جانا تو دور جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکتے. آنے والا دور وہ ہے، یقین جانیے جتنے فتنے بن رہے ہیں کسی نہ کسی صورت کے اندر، آج ملحد بن رہے ہیں لوگ، صحابہ کرام علیہم رضوان کی منافقت دل کے اندر پالی ہوئی ہے، اہل بیت کی منافقت دل کے اندر پالی ہوئی ہے، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ لوگ منافقت پال کر بیٹھے ہوئے ہیں اور نام اسلام کا لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کا امتی کہلاتے ہیں، لیکن ان کے دل، کسی کے دل کے اندر حضور کی منافقت ہے، کسی کے دل کے اندر اہل بیت کی منافقت ہے، کسی کے دل کے اندر صحابہ کی منافقت ہے، کسی کے دل کے اندر اولیاء اللہ کی منافقت ہے. ارے قربان، جب رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ سینہ عطا کیا ہے کہ جس کے اندر حضور کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، صحابہ کی محبت ہے اور اولیاء کرام کی محبت ہمارے سینوں کے اندر محفوظ ہے. اللہ کا شکر ہے ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک کو پکڑا دوسرے کو چھوڑ دیا. کیوں؟ اگر اہل بیت کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے، اور صحابہ کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے، اور اولیاء اللہ کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہوئی ہے. اسی لیے ہم نے جب حضور کا دامن تھاما تو ہم نے اہل بیت کا دامن بھی تھام لیا، صحابہ کا دامن بھی تھام لیا، اولیاء اللہ کا دامن بھی تھام لیا. کس وجہ سے تھاما ہے؟ کہ ان سب کو جس ذات سے نسبت ہے وہ ذات میرے محمد کی ذات ہے.